السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ شیطان کا روز اول سے ہی جب سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیے گئے اپنے چیلنج کو پورا کرنا اور انسانیت کو جتنا ہو سکے گمراہ کرنا، اس انسان کی تضلیل کرنا جسے اللہ نے سب سے خوبصورت اور بہترین تخلیق کی صورت میں پیدا کیا۔ عام طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے پیچھے یہی شیطان ہے جو کہ ہمیں وسوسے اور نا امیدیوں کے اندر ڈال کر اپنی زندگی کے مقصد سے دور کر رہا ہے، جبکہ یہ پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ اس کا یہ ہمزاد شیطان اسے برائی اور غلط کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اسے اچھے کام کرنے کی تبلیغ کرتا ہے، مگر فیصلہ خود انسان کا نفس کرتا ہے کہ اگر وہ اس برائی کو اپنائے تو یہ شیطان اس پر غالب آنے لگتا ہے اور اسے مزید سنگین برائیوں اور گناہ کی طرف لے جا کر وہاں پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر اسے گناہ بھی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تو اسے سیٹسفیکشن محسوس ہونے لگتی ہے۔ جبکہ اس کا الٹ اگر یہی شخص نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے تو یہ فرشتہ مزید طاقتور ہونے لگتا ہے، جبکہ یہ ہمزاد شیطان کمزور، بالکل ایسے ہی جیسے اسے اپنی خوراک ہی نہ مل رہی ہو، جسے نہ کھانے کی وجہ سے یہ کمزور ہوتا جائے۔ شیطان بذات خود انسانیت کو عالمی لیول پر گمراہ کرنے کے منصوبے پر کام کرتا ہے، نہ کہ آپ کے گلی کے نکر پر کھڑے ہو کر آپ کو مسجد میں جانے سے روکے، کیونکہ اس کام کے لیے اس کے شیطانی چیلے ہر جگہ پر موقع کی طاق میں رہتے ہیں اور اس کا ہر ایک گروہ یا شیطان کے منصوبے کو آگے لے کر چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت ہر روز پانی پر لگاتا ہے اور اس کے شیطانی چیلے اسے پورے دن کی رپورٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن کے اندر انہوں نے انسانیت کو کس طرح سے گمراہ کیا، کیسے ان کے درمیان فساد اور فتنہ برپا کیا۔ اسی لیے عالمی لیول پر ہم آج دیکھتے ہیں کہ سر عام دنیا کے سامنے شیطان یا لوسیفر کی عبادت ایک مذہب کے طور پر سامنے آئی ہے، جہاں پر اس کے ماننے والے اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور وہ سب کرتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو منع فرمایا، مثلاً کالا جادو، تاکہ شیطان ان سے خوش ہو کر بدلے میں ان لوگوں کو اپنے مقصد کے اندر کامیابی دے۔ یہ مذہب سٹینک ریلیجن کے طور پر سوئٹزرلینڈ سے شروع ہوا، جہاں پر پہلی بار ایک سٹینک ٹیمپل کو تعمیر کیا گیا، اور ہمیں دنیا کا پہلا شیطانی ٹیمپل دیکھنے کو ملا جہاں پر لوگ باقاعدہ طور پر شیطان کی خدا کی طرح عبادت کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہی مٹھی بھر لوگ گروپس کی صورت میں پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگے، جو کہ شیطان کا مقصد تھا کہ یہ فتنہ عالمی طور پر پہنچے اور لوگ کالے جادو کو ایک ٹیلنٹ اور آرٹ کے طور پر استعمال کریں اور شیطان کی پرستش کو فیشن اور ہائی لیول سوسائٹی کے مذہب کے درجے تک پہنچائیں، جیسا ہمیں آج کل ہر دوسرے گانے اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر دوسری ڈاکومنٹری کے اندر سر عام یہ لوگ نہ صرف شیطانی مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ حال ہی کے اندر آسٹریلیا کے ایک ٹی وی چینل ABC نیوز پر لائیو کوریج کے دوران کیمرہ مین غلطی سے ایک ایسی جگہ پر فوکس کر بیٹھا جہاں پر اس وقت آسٹریلیا کے اسکول کے کلاس روم کے اندر کھڑا یہ شخص انہیں شیطانی عبادت کا طریقہ نہ صرف سمجھا رہا ہے بلکہ ہیل سیٹن کہتے ہوئے اس کی باقاعدہ عبادت کر رہا ہے۔ ہیل سیٹن کے الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شخص کے ساتھ کالے کپڑوں کے اندر ملبوس ایک شخص کھڑا ہے جو کہ دکھنے میں ٹرانسجینڈر یا ہومو سیکشل محسوس ہوتا ہے، اور اسے دکھانے کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس غیر فطری انسانی تصویر کو دکھانے سے جس کی وجہ سے قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، شیطان اسی کو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے اسے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اور یہ اسے کس قدر پسند ہے۔ مزید اس کے ساتھ ایک برہنہ شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہے جسے شاید علامتی طور پر قربانی کے لیے لایا گیا ہے تاکہ شیطان ان سے مزید خوش ہو کر انہیں مزید طاقت دے۔ اس شخص کی ٹیبل پر پینٹاگرام جو کہ شیطانی سمبل یا سٹینک سائن ہے اور شیطان کے اس مجسمے کے چہرے سے ملتا جلتا ہے جسے بیفومیٹ کہتے ہیں، یہ بھی اسے ٹریبیوٹ کے طور پر لگایا گیا ہے، جبکہ 666 نمبر بھی شیطان کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹیبل کے ساتھ ہمیں الٹی سلیب بھی جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ یقیناً کرسچینٹی کی مقدس ترین علامت کی توہین کرتی ہے، تاکہ شیطان کو اصلی مسیح کے طور پر پیش کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جھوٹے مسیح اور نعوذ باللہ شیطان کے طور پر۔ اس پر موجود آگ شیطان کی بناوٹ یعنی آگ سے اس کی تخلیق کو دکھا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے صوبے کوئنس لینڈ کے اندر 2019 میں یہ سٹیننگ ٹیمپل تعمیر کیا گیا جس کا نام ہے نوزا ٹیمپل آف سیٹن، جو آسٹریلین سکول کے کلاس رومز کے اندر جا کر بچوں کو یہ شیطانی تعلیم سکھا رہے تھے، مگر حکومت وقت نے ریلیجیس کمیونٹیز کے پریشر کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر ایسا کرنے سے روک دیا، جو کہ صرف کاغذی کارروائی تھی، کیونکہ اس حالیہ فوٹیج نے اس پورے کے پورے ڈرامے کا بانڈا پھوڑ کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ قانون کی آڑ کے اندر بھی یہ تعلیم آپ کے گھر کے بچوں تک مستقبل میں کس طرح سے داخل ہونے والی ہے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہر مجنون کے لیے شیطان کو مٹھی بھر لوگ نہیں بلکہ اپنی پوری خود کی ایک فوج چاہیے۔ اسی لیے ایک دین کے طور پر بچوں کے کلاس رومز کے اندر یہ تعلیم پہنچا کر زور و شور سے اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شیطان بس ہمیں مسجد تک جانے سے روکنے کی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے۔
تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کلاس رومز کے اندر یہ سب کچھ پڑھایا جائے۔ اس شیطان کی تعلیم کو جسے ہر مذہب کے اندر انسانیت کا دشمن بتایا گیا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس مذہب کو اتنی کوریج کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے گھر پر جا کر دروازہ بجا کر آپ کو اس کی تبلیغ کرنے کی بجائے آپ یقیناً سوشل میڈیا، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور نیوز چینل پر ان کی تبلیغ کو ایک بار تو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ کے گھر پہنچیں تو آپ کو بات سننے کی فرصت شاید نہ ملے، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملے گی تو آپ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی پر کبھی نہ کبھی اس کو ضرور دیکھیں گے۔ اور یہی تو یہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی سوچ، آپ کا دماغ چاہیے۔ اور یہ سب کے سب میڈیمز یعنی کہ میڈیا، پولیٹیکل لیڈرز اور نیوز چینل سب ان کے اعلیٰ کار ہیں، ورنہ کیا اب تک ان پر کوئی سوال یا کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا یہ کسی بھی مذہب کی توہین کے زمرے میں نہیں آتا، جو آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کر کے انہیں تباہ کر رہے ہیں؟ تاکہ جیسے ہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار دجال اس دنیا کے اندر نازل ہو تو کوئی بھی اس سے سوال کرنے کی بجائے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یا اس کے سامنے جھک کر اس کی عبادت کرے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے رستے پر مت چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مزید یہ کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عبادت اور پرستش جو کہ کچھ سالوں سے دنیا کی نظروں سے چھپ کر کی جا رہی تھی، اب سر عام ہونے لگی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب یہ فتنہ عالمی صورت اختیار کرنے لگے گا۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ اگر یہ بہت جلد ہونے والا ہے تو امام مہدی کا ظہور بھی بہت قریب ہے۔ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں انسانیت کو تب تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں جان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے سچے دل سے معافی طلب کریں گے۔ اسی لیے دوستو، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے فتنوں سے پناہ مانگیں اور نیک اعمال کریں جو کہ اس کے وار کو بالکل بے اثر کر دیں گے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، جن فرشتے اور انسان جیسی مخلوقات مل کر بھی آپ کو کچھ بگاڑنا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ طاقتور اور بادشاہ ہے۔ دنیا و کائنات کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، تو یقیناً حقیقی بادشاہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔